welcome to Subhanallah Wazaif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya rahmatan lil alamin. رمضان کی رحمتوں میں 100% بخشش وظیفہ، رمضان کی رحمتوں میں ڈوبا ایک انمول تحفہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جب آسمان پر رحمتیں ہی رحمتیں چھا جاتی ہیں، جب زمین پر چلنے والے گنہگار بھی امید کی روشنی محسوس کرتے ہیں، جب دلوں کی ویرانیوں میں مغفرت کے چراغ جل اٹھتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی خوشخبریاں سنائیں کہ سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، سوچیں ذرا، اگر انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اگر زندگی خطاؤں سے بھری ہو، اگر دل بوجھل ہو اور روح تھکی ہوئی ہو، پھر بھی رب کریم اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ فجر کی ٹھنڈی ساعت میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے، رمضان جب آسمان جھک جاتا ہے اور گناہ مٹنے لگتے ہیں، رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ رب کی طرف سے ایک اعلان رحمت ہے۔ یہ وہ موسم ہے جب مایوس دلوں کو امید دی جاتی ہے، جب خطا کار بندوں کو واپس بلایا جاتا ہے، جب آسمان سے مغفرت کی بارش ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم کتنے کمزور ہیں، زبان سے وعدے کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، نگاہیں سنبھالنے کا ارادہ کرتے ہیں پھر پھسل جاتے ہیں، اور پھر دل کے کسی کونے میں خوف بیٹھ جاتا ہے کہ نہ جانے ہمارے گناہ کتنے بڑھ گئے ہوں گے۔ مگر یہی تو رمضان کا کمال ہے کہ یہاں مایوسی کی کوئی جگہ نہیں۔ محبوب خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی خوشخبری دی جس پر دل سجدہ شکر ادا کرے۔ فجر کی پاکیزہ ساعتوں میں جب فضا میں نور کھلا ہوتا ہے اور فرشتے گواہ بنتے ہیں، اگر بندہ خلوص نیت سے 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ، تو یہ صرف الفاظ نہیں رہتے، یہ مغفرت کا دروازہ کھولنے والی چابی بن جاتے ہیں۔ یہ ذکر دل کو پاک کرتا ہے، روح کو روشن کرتا ہے اور گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ رمضان میں تو ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جہاں ایک چھوٹا سا عمل بھی پہاڑوں جتنا اجر بن جاتا ہے، ایک مختصر ذکر، لیکن اس کے بدلے میں کامل معافی، بخشش کی بشارت اور اللہ کی رضا۔ ذرا تصور کریں، فجر کے بعد خاموشی میں بیٹھا ایک بندہ، ہونٹ ہلا رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، اور دل سے نکلنے والی ہر سبحان اللہ اس کے ماضی کی خطاؤں کو مٹا رہی ہے، ہر لا الہ الا اللہ اس کے نامہ اعمال کو نور سے بھر رہی ہے۔ یہ کوئی مشکل عمل نہیں، یہ لمبی ریاضت نہ خاص مقام کی شرط ہے، بس یقین، خلوص اور امید۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ رب دور نہیں، کہ مغفرت ناممکن نہیں، کہ معافی مشکل نہیں۔ آئیے اس رمضان کو معمولی نہ جانے دیں، فجر کے بعد چند منٹ نکالیں، دل سے ذکر کریں اور یقین رکھیں کہ رحمت کا دریا بہہ رہا ہے۔ کیا خبر یہی چند منٹ آپ کی تقدیر بدل دیں، آپ کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیں اور آپ کو رب کے خاص رحمتوں کا مستحق بنا دیں، اللہ کے قریب کر دیں۔ رمضان آیا ہے، رحمت ساتھ لایا ہے، اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اس انمول تحفے کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ صرف ذکر نہیں رہتا، یہ بخشش کا اعلان بن جاتا ہے۔
چاہے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، رب کی رحمت ان سب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ذرا دل میں یہ منظر بسائیں، اندھیری راتوں کی خطائیں، پچھلے برسوں کی کوتاہیاں، انجانے میں کیے گئے گناہ، اور پھر فجر کی پہلی روشنی کے ساتھ سبحان اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، اور گناہ یوں جھڑنے لگتے ہیں جیسے خزاں میں پتے درخت سے ٹوٹتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دل کو پاک کرتی ہے، روح کو زندہ کرتی ہے اور بندے کو اس کے رب سے دوبارہ جوڑ دیتی ہے۔ رمضان میں اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جہاں تھوڑا سا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے، جہاں چند لمحوں کا ذکر سالوں کی خطاؤں کو مٹا سکتا ہے۔ یہ عمل مشکل نہیں، نہ کسی خاص مقام کی شرط۔ بس ایک سچا دل، چند منٹ اور رب پر کامل یقین۔ آئیے اس رمضان کو معمولی نہ رہنے دیں۔ فجر کے بعد اپنے آپ کو چند لمحے دیں، دل سے ذکر کریں، یقین کریں کہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ کیا معلوم اس رمضان کی ایک فجر آپ کے نصیب کا رخ موڑ دے، آپ کے نامہ اعمال کو نور سے بھر دے، اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے بارے میں کہا جائے انہیں معاف کر دیا گیا، ان کی بخشش ہو گئی۔ رمضان آیا ہے، مغفرت کی خوشبو ساتھ لایا ہے۔ اب بس ایک قدم آپ کو بڑھانا ہے۔ اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں۔ اے میرے رحیم اللہ، میرا صبر، میرا دل، میری آنکھیں اور ان سے بہنے والے آنسو تیری رحمت کے منتظر ہیں۔ یا اللہ، میری ہر آزمائش کو ختم فرما اور میرے لیے رحمت کے ایسے دروازے کھول دے جن کی وسعت مجھے حیران کر دے، تاکہ اگلی بار جو آنسو میری آنکھوں سے گریں وہ غم کے نہیں، خوشی اور شکرانے کے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی اس دعا کے محتاج ہیں تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں اور اس سے دوسروں تک شیئر کریں، شاید کسی کے دل کو سکون مل جائے۔ میرے مولا علی کا قول فرمان ہے، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔